موضوع ہے یہ ہے شوال کے روزے اور پیر اور جمعرات کے روزے، یعنی شوال کے روزے رکھنے کی فضیلت اور پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ کیونکہ رمضان کے روزے ختم ہو گئے، آج آپ نے جو تھا تو آگے عید کے بعد شوال کے روزے شروع ہو گئے۔ عید کے دن کا روزہ نہیں ہوتا، اس کے وجہ سے ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان مبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے عمر بھر کے روزے رکھے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھ دیے پورے پھر اس کے بعد فرمایا کہ شوال کے بھی 6 روزے رکھے گویا اس نے عمر بھر کے روزے رکھ دیے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے، آقا اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا کر دیتا ہے۔ رمضان کا ایک مہینہ 10 مہینے کے برابر ہے، رمضان کا ایک مہینہ 10 مہینے کے برابر ہے، اور عید الفطر کے بعد 6 دن روزہ رکھنے سے سال کا ثواب پورا ہو جاتا ہے۔ عید الفطر کے بعد 6 دن روزہ رکھنے سے سال کا ثواب پورا ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ماہ رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں اور 6 دن کے روزے 2 ماہ کے برابر ہیں، اس طرح پورے سال کے روزے بن جاتے ہیں۔ یعنی ماہ رمضان جو ہے وہ 10 مہینے کے برابر ہو گیا اور باقی جو 6 روزے شوال کے جو رکھے گا وہ 2 مہینے کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے کیا ہوا، 1 سال کے روزے پورے ہو گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ پیدائش کے دن تھا۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے کہ رمضان کے پورے روزے رکھے گا، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا، وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جس طرح ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ آگے پیر اور جمعرات کے حوالے سے حضرت قتادہ سے مروی ہے آقا اسلام سوموار کے روزے کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت باصادت پوچھا گیا یا رسول اللہ پیر کا روزہ آپ رکھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن ایک مبعوث ہوا جب مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا نازل ہونا بھی پیر کی بات۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع روایت ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہر پیر کو اور جمعرات کو ہفتے کے حساب سے بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دو، فرماتے ہیں حتیٰ کہ یہ صلح کر دیں، ان کو چھوڑ دو حتیٰ کہ یہ صلح کر دیں۔ امام مسلم کی دوسری روایت میں ہے آقا اسلام نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی کوشش کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو۔ اور یہ کہا جاتا ہے ان کو مہلت دو تاکہ حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ آپ کو دادا ہو رہا ہے ہر پیر کو جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوئے اور ہر بندے کی بخشش ہو گئی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرا۔ ہاں جو لوگ آپس میں بہت عداوت رکھتے ہیں ان کو مہلت کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ آپ میں لڑائی جھگڑا ہے سنا ہو۔ مطلب ہریرہ سے روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہو تو حضور چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو کیا ہو، روزے کے حالت میں۔ اب اس طرح نماز فجر اور عصر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، رات والے فرشتے فجر کی نماز میں چلے جاتے ہیں اور عصر کے وہ دن والے آ جاتے ہیں، عصر کی نماز میں دن والے چلے جاتے ہیں، رات کے لیے دوسرے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کر کے پیر اور جمعرات یہ وہ دن ہے ہفتے کے اندر کہ ہفتے کے پورے دنوں کے باقی دنوں کے اعمال نیکیاں بدیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں۔ کون سا دن ہے؟ پیر کا اور جمعرات کا دن۔ جس طرح صبح اور عصر ہے اس طرح پیر اور جمعرات ہے۔ اللہ پاک ہمیں فرمائے۔